بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء واشرف المرسلین وازواجه وذریاته ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، آپ کا دشمن ہی ڈر کٹا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اس کا ایک حصہ ہم پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے. اسی سورہ الکوثر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. اس کا جزء الاول جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج اس کا جزء الآخر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی پارٹ 1 ہو چکا ہے، ابھی پارٹ 2 آج کریں گے انشاءاللہ. پچھلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی شان نزول اور قرآن کا اعجاز، کہ یہ مختصر سی صورت، اس کی کیا افادیت ہے، کیا شان ہے، اور یہ جتنا بھی اللہ رب العالمین نے مکی کلام اتارا ہے اس کے اندر اتنی جامعیت اور اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس کو یاد کرنا مشکل نہیں بلکہ اس کو بھول جانا مشکل ہے. حتیٰ کہ یہ 3 آیات پر مشتمل صورت ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ شعراء اور دنیا کے نامور لوگ جو تھے اس کے سامنے عاجز ہیں، قرآن کا چیلنج کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ. آج ہم جو ہے وہ اس کی تفسیر میں جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ کوثر جو ہے اس کی تقریباً 50 سے زیادہ احادیث مروی ہیں اس میں، یعنی 50 سے زیادہ اصحاب الکرام نے اس کی روایات کی ہیں. یعنی اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ بہت سی احادیث جو ہیں وہ اس کے متعلق ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں پر ایک نہر دکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، استفسار کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ نہر کوثر ہے. جبریل امین نے بتایا کہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے. اور اس کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی آ کر دنیا میں بتایا کہ وہ کیسی نہر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے خود آنکھوں سے دیکھا، معراج کے اوپر ان کا مشاہدہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید یا برف سے زیادہ سفید، مختلف روایات ہیں اس کے اندر، دونوں باتیں آتی ہیں، اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا پانی. اور اس کی تہ میں، جیسے عام نہروں میں آپ کو پتہ ہوگا کنکر اور پتھر چلتے ہیں، تو اس کی تہ میں ہیرے اور جواہرات ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ ایک نہر ہے. اور دوسرا کوثر ہے حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں. وہ حوض کوثر جو ہے وہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. اور اس کی لمبائی اور چوڑائی جو احادیث کے اندر مروی ہے اس میں مختلف روایات ہیں. جیسے بتایا کہ بڑی تواتر کے ساتھ احادیث ملتی ہیں. 50 سے زیادہ اصحاب الکرام ہیں جنہوں نے اس کی روایت کی ہے. تو اس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایلات سے لے کر، جو اس وقت اسرائیل کی بندرگاہ ہے، ایلات یا ایلا بھی کہتے ہیں اس کو، ایک کو سائلنٹ بھی کر دیتے ہیں، تو وہ ایلات یا ایلا سے لے کر صنعا تک اس کی لمبائی ہوگی، اور چوڑائی اس کی عمان سے لے کر جحفہ تک. جحفہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مکے کے پاس جو میقات مکہ اس کو کہتے ہیں، جہاں سے لوگ احرام باندھ کے آتے ہیں، تو اس کو جحفہ کہتے ہیں. تو اس کی چوڑائی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایلات سے لے کر جحفہ تک کی چوڑائی ہوگی اس کی، اور لمبائی اس کی جو ہوگی وہ ایلات سے لے کر صنعا تک ہوگی. تو یہ اتنا بڑا ہوگا. اور اس کے اندر مختلف روایات ہیں کہ وہ اس جو نہر کوثر ہوگی وہاں سے اللہ رب العالمین اس کے اندر اس کا کنیکشن پیدا کریں گے، اور وہاں سے پانی آئے گا، اور اس کوثر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کے لوگوں کو پلائیں گے. اور اس کے اوپر جو پینے کے لیے جو پیالے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ جتنے آسمانوں میں ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ پیالے رکھے ہوں گے وہاں پر، جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے. اور وہ جو شخص پی لے گا
اس کو پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے اس وقت محروم رہا تو اس کی محرومی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس میں الحمدللہ یہ خوشخبری ہے ہمیں، ہر بندے کو، ہر امتی کو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس کو یہ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے حوض کوثر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے گی، اور فرمایا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اپنی امتیوں کا انتظار کریں گے حوض کوثر کے اوپر۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی تحذیر یہ ہے، وارننگ کی بات یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں کہیں مجھے شرمندہ نہ کر دینا، کہیں مجھے اللہ سے شرمندگی نہ ہو، کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے اور اس کو حوض کوثر پہ جانے نہیں دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد میں آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو یہ ایک سخت وعید ہے ہمارے لیے کہ جو بھی ہم کام کریں، جس کو ثواب کا کام سمجھ کے ہم کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق ہوگا تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، اگر سنت سے ہٹ کے ہے یا سنت کے خلاف ہے تو وہ اس وقت پھر سوچ لیجئے کہ اس حوض کوثر کے ہم مستحق نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب ان کو کہا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے بعد میں آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں سحقا، کہ دفع کر دو ان کو، دفع کر دو، یعنی یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، شاید کسی کی دل آزاری ہو، لیکن آج ہمیں سوچ لینا چاہیے، اس کو دیکھ لیں، حدیث کی صحاح ستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو کہیں گے کہ لے جاؤ اس کو سحقا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی عمل کریں جس ثواب کی نیت سے جو کام ہو، تو اس کو دیکھیں کہ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہو رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہر شخص جو اپنے تمام افعال اور جتنے بھی کام ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرتا ہے، ان کی اقتداء کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ حوض کوثر پہ پانی پینے کا مستحق ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ اور فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اور نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی کریں۔ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، اس کی تفسیر میں جو مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ایک تو انہوں نے لکھا کہ یہ تمام نمازوں کے بارے میں ہے کہ جو 5 وقتہ نماز ہے یہ ساری اس کے اندر فصلی لربک وانحر میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ نے اس کو مخصوص کیا ہے عید الاضحیٰ سے، کہ عید کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر گھر پہ قربانی کرتے ہیں، تو اس لیے کچھ علماء نے اس کو عام رکھا ہے کہ جو 5 وقتہ نماز ہے ہماری کچھ روزانہ کی، یہ ساری اس کے اندر فصلی لربک وانحر کے اندر شامل ہے، اور کچھ نے اس کو صرف مخصوص کیا ہے اس عید الاضحیٰ سے، کیونکہ اس وقت ترتیب یہی ہے کہ پہلے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، پھر اس کے بعد ہم گھر پہ آ کر قربانی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خالص رب کے لیے ہونی چاہیے قربانی، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کو پتہ مکہ کا ابتدائی دور تھا، تو اس وقت حتیٰ کہ اللہ معاف کرے جو مشرکین تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کر کے گوشت جو تھا وہ اس کا خون جو تھا خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ دھیر دیتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کو فرمایا کہ نہیں، اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ودماؤها، کہ نہ تو ان کا خون جو ہے اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولیکن تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے اپنے نماز پڑھنی تو اللہ کے لیے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اور اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کے اندر بھی ریاکاری نہ ہو۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابھی آخری جملہ جو ہے، اصل میں یہ آپ کو میں پچھلے جو ہے وہ درس میں بتا چکا ہوں، جو اس کا حصہ اول تھا پارٹ 1 میں، کہ اس وقت جو حالات چل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور جو دشمنان اسلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں اس حد تک جا چکے تھے، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ دار ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط، اور یہ سارے جو دشمنان اسلام تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کی اب جڑ کٹ گئی، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، نہیں، آپ کی نہیں، ان کی جڑ کٹی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ صرف کلام ہی نہیں بلکہ یہ ہم نے خود تاریخ کی کتابوں میں دیکھا، اور آج تک ثابت ہے کہ کون ابتر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو آج بھی دنیا میں بے شمار ہیں جو ان کی، یعنی جو امی و ابی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ آپ کر قربان، لیکن آج بھی کوئی دکھائیے کوئی ابو لہب کا جاننے والا، کوئی ابو لہب کا نام لینے والا، حتیٰ کہ ان کی اولادیں ہوں گی اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوں گے، کوئی بھی ابو لہب ہی اپنے آپ کو نہیں کہتا، کوئی بھی اپنے آپ کو ابو جہل ہی نہیں کہتا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، میں اس کی نسل سے ہوں، میں اس کی نہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے آج بھی لوگ موجود ہیں، آج بھی ان کی آل پر رحمت کی دعائیں لوگ کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان کی آل کے اوپر آج بھی فاروقی موجود ہیں، آج بھی صدیقی موجود ہیں، آج بھی جو اس وقت کے اصحاب رسول تھے ان کے خاندان چلے آ رہے ہیں اور ان کے نام لیوا باقی ہیں. لیکن کون جڑ کٹا ہوا ثابت؟ ابو لہب، ابو جہل، جو اس وقت کہتے تھے نبی وسلم کو، کیونکہ یہ پتہ اس وقت ان لوگوں کا عروج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی بڑی کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، تو دیکھنے میں یہی تھا، محسوس ہو رہا ان کو کہ نعوذ باللہ ہم ان کے پاس تجارت تھی، ان کے پاس کاروبار تھے، ان کے یعنی مکہ سے لے کر شام تک قافلے جاتے تھے اور وہاں سے وہ تجارت کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے وہ. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ حج کے منتظم بھی تھے، جو حج ہوتا تھا جہالت کے دور میں بھی تو اس کا انتظام و انتظام کرتے تھے وہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ کی جڑ کٹ گئی نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العالمین نے ثابت کیا کہ نہیں، وہ جڑ کٹے ہیں. ان کی جڑ کٹی کہ وہ جب فتح مکہ ہوئی ہے، آپ کو پتا اس وقت کوئی مزاحمت نہیں کرنے والا تھا، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ جو ابو جہل، ابو لہب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تانے دیتا تھا، اذیتیں پہنچاتے تھے، تاکہ مومنین کو جو بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، وہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ مزاحمت کر سکے. کوئی ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا اور وہ فتح مکہ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک صحابی تھے جن کے پاس جھنڈا پکڑا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ اب یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تھے، ان کے کاروبار، ان کے گھر بار سب کچھ وہیں رہ گیا تھا. ان کو ایک تھا تھوڑا سا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جو ہے وہ قتل و غارت گری کا دن ہے، جو آئے گا اس کو کاٹ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا پکڑا، ان کے بھائی کو پکڑا دیا اور فرمایا کہ لا الیوم یوم المرحمہ. وہ انہوں نے کہا تھا یوم الملحمہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آپ آج رحمت کا دن ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک فاتح جرنیل مکہ میں داخل ہو رہا ہے ایک فاتح کی حیثیت سے، اور عاجزی سے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ کوہان سے ٹکرا رہا تھا. یعنی کوئی اکڑ، کوئی تکبر، کوئی غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ فتح مکہ کے ٹائم پہ ان کی گردن، کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ آپ کی گردن مبارک جو تھی وہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا اس سے ٹکرا رہی تھی. گردن تنی ہوئی نہیں تھی بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحمت کا دن ہے. تو واقعی وہ رحمت کا دن تھا، پورا فتح مکہ ہو گئی. اور وہ اس وقت جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے صداگر سمجھتے تھے، بہت بڑے بڑے تاجر سمجھتے تھے، بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو مکہ کا منتظم سمجھتے تھے، ان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں تھا. وہ کوئی بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. کسی کا دفاع کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ وہ ابتر ہوئے، اور آج بھی ابتر ہیں وہ. اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا آج بھی دنیا کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں، ان کی آل کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے اوپر درود بھیجنے کے لیے. دن رات کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی درود نہ بھیجا جا رہا ہو، دن رات یہ کام چل رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں سورہ کوثر کے حوالے سے. اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی، سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.